السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حقوق العباد، پیج نمبر 73 پر۔ حقوق العباد کی معنی مفہوم۔ حقوق حق کی جمع ہے، یعنی حقوق جو ہے نا حق کی جمع ہے۔ دین اسلام نے دو طرح کے حقوق کی تعلیم دی ہے، ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرے ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ کے حقوق سے مراد جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ کی تعلیمات کے بعد حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق اللہ سے وہ حقوق مراد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بحیثیت مسلمان فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد اللہ تعالیٰ دین اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے دین اسلام میں۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اب حقوق العباد سے مراد وہ حقوق جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر فرض ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ سے وہ حق مراد یا یہ مراد وہ حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم ہے، اور حقوق العباد سے مراد وہ حقوق جو ایک انسان کے دوسرے انسان پر فرض ہوتی ہیں۔ ان حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق ہوتا ہے ایک کسی انسان کا، دوسرا اس کی اولاد کا حق ہوتا ہے، رشتہ داروں، دوستوں، اساتذہ، پڑوسیوں، چھوٹوں بڑوں، یتیموں، غریبوں، سب کے حقوق شامل ہیں۔ حتیٰ کہ دین اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی غیر جو ہے نا مسلم پڑوسی ہے، آپ اس کی بھی حقوق کا خیال رکھیں گے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے پہ ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو حقوق دو طرح کے ہیں جو اسلامی تعلیمات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، ان سے حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہم مسلمانوں پر یا جو انسان پر فرض ہوتے ہیں، اور حقوق العباد سے مراد وہ حق جو کسی ایک انسان کے دوسرے انسان پر فرض ہوتی ہیں۔ اب بات سمجھ آئے گئی۔ حقوق دین اسلام نے ہمیں دو طرح کے بتائے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور دوسرے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے سب سے زیادہ حق ہم پر ہماری والدین کا ہے۔ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہماری والدین کا ہے۔ اس کے بعد اولاد کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر دوستوں کا حق، اساتذہ، پڑوسیوں کا حق، چھوٹوں بڑوں، یتیموں، غریبوں، سب کے حقوق اس میں شامل ہے۔ ہم پر کیونکہ سارے معاشرے کے حقوق، سارے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں، یہ ہم پر لازم ہے بحیثیت مسلمان۔ تو اسلام اس حوالے سے، ان حقوق کے حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ ابھی ہم آپ کو چند آیات کریمہ کا ترجمہ مفہوم بتائیں گے جو ہم نے یہاں والدین کے حقوق پر یہاں نوٹ کیے ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں دو قرآنی آیات کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ۔ اور تمہارے لیے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن میں کیا ہے؟ والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں بتا رہا ہے، اور تمہارے لیے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق کے بارے میں ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ میرا شکر بھی ادا کرتا رہے اور اپنے والدین کا بھی، یعنی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتے رہو۔
اسی طرح قرآن پاک میں والدین کے حقوق کے بعد جس طرح ہم پر جو حقوق فرض ہے ان میں سے اولاد کے حقوق بھی شامل ہیں. تو اسی طرح میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ پیش کروں گا جو اولاد کے حقوق کے بارے میں ہے. اولاد کے حقوق کے بارے میں حدیث مبارکہ جس کا ترجمہ اس کا مفہوم ہے اپنے اولاد کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے آداب کو بہتر بناؤ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا حوالہ یہاں پہ موجود ہے. دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اولاد کے حقوق حدیث مبارکہ جس کا ترجمہ یہ اپنے اولاد کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے آداب کو بہتر بناؤ. اسی طرح ایک اور جو حدیث مبارک ہے اس کا ترجمہ ہے جو اولاد کے حقوق کے بارے میں ہے. باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر اچھی تعلیم و تربیت ہے. جامعہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. اسی طرح حقوق جو ہے نا والدین کے ذمہ بھی ہے اور اولاد کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمارے بک میں جو شامل مختلف حقوق ہے جس کا میں نے ذکر فرمایا کہ جس میں سب سے پہلے والدین کے حقوق تھے, اولاد کے حقوق شامل ہیں, رشتہ داروں کے, پڑوسیوں کے حقوق, جو اساتذہ کے, چھوٹے بڑوں کے, غریب کے, یتیموں کے, سب کے حقوق شامل ہیں. لیکن یہاں پہ ہم آپ کے سامنے چند ایک والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا. اور والدین کے حقوق اور اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے ہم نے یہاں قرآنی آیات اور احادیث شریف کا مفہوم بھی آپ کے سامنے پڑھا. تو سب سے پہلے وہ حقوق جو اولاد کے ذمہ فرض ہوتے ہیں جو ان کی ذمہ داری میں شامل ہوتے ہیں یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, والدین کے ساتھ پیار و نرم لہجے میں بات کریں, والدین کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. جس طرح یہاں پہ ہمیں جو ہے نا آیت شریف کا ترجمہ بھی بتایا گیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنی والدین کا بھی. تو اسی طرح یہ جو ہے نا اولاد کے حقوق میں شامل ہے کہ والدین کی ہمیشہ شکر گزار رہیں, والدین کا ہر حکم دل و جان سے مانیں. والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. والدین کے وفات کے بعد ان کے عزیز و اقارب ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک سے پیش آئے, ان کے ساتھ رابطے میں رہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک سے پیش آئے, ان کی جو ہے نا اسی طرح عزت کیا کریں. اسی طرح والدین کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ان کے ذمہ ہیں. والدین کے حقوق: اولاد کو زندگی کا تحفظ فراہم کرے, وہ بچوں کے اچھے نام رکھیں. والدین کو چاہیے کہ بنیادی ضروریات زندگی یعنی کھانے پینے اور رہائش وغیرہ کا مناسب انتظام بھی کرے. اپنی اولاد سے محبت و شفقت سے پیش آئیں. اولاد کی جو ہے نا عمدہ تعلیم و تربیت کرے. اولاد کو وراثت میں ان کا حصہ دے. اسی طرح جو ہے نا آپ خود سے بھی اس پر مزید لکھ سکتے ہیں. دوبارہ میں آپ کی اس چیپٹر کو ریویو کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے ہم نے جو مشقی سوالات کیے ہیں, مختصر آبجیکٹیوز کیے ہیں, آپ ان کو اس طرح پھر دوبارہ سے جیسے یہ ریویژن لیکچر آپ سنیں گے, سوالات نوٹ کر کے آپ خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. بے شک آپ اپنے الفاظ میں کریں. ٹھیک ہے بیٹا. حقوق العباد. حقوق کتنے طرح کے ہیں؟ 2 طرح کے ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور دوسرے حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق. اللہ کے حقوق ہم پر فرض ہیں. اس کے علاوہ اسلام نے دوسری دوئم جو حقوق بتائے کن کے؟ حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق. تو بات سمجھ آ گئی. اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جو حقوق کتنی طرح کے ہیں تو ہم کہیں کہ اسلام نے ہمیں 2 طرح کے حقوق بتائے. ایک حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ایک حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق. ٹھیک ہے, جو ہم سب ایک دوسرے پر ہم پر فرض ہوتی ہے, جس میں سب سے پہلے جو ہے نا کس کا حق فرض ہے؟ حقوق العباد میں سب سے پہلے جو ہے نا ہم پر ہماری والدین کا حق بنتا ہے, پھر ہماری اولاد کا حق بنتا ہے, پھر رشتہ داروں کا حق بنتا ہے, پھر دوستوں کا حق بنتا ہے, پھر اساتذہ کا حق بنتا ہے, چھوٹے بڑے یتیم غریب معاشرے میں جو بھی ہیں ایک دوسرے سے اسلام نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح ایک دوسرے کے ہم سب پر حقوق بھی بنتے ہیں. اس حوالے سے قرآن پاک بھی ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے اور حدیث شریف میں بھی ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے.
ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی خوش و خرم رہے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ والسلام۔